میں ہوں پاسٹر کینی گائزن ڈورفر، اوپن آرمز منسٹریز چرچ کوئنسی ایلینوائے USA سے، اور آج جو پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کا عنوان ہے اپنی زندگی میں آسمانی برکات کے بہاؤ کی حفاظت کرنا۔ میں مسیحیوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور مسیحی نہیں تو آپ اپنا دل خداوند کو دے سکتے ہیں۔ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو موقع دوں گا، مگر آج میں مسیحیوں سے مخاطب ہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش 28واں باب اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے اور 22ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 28ویں باب کی 10ویں سے 22ویں آیت میں بائبل کہتی ہے، اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور پھر لکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اس سے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اور اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا، یعنی 10واں حصہ دوں گا۔ اپنی زندگی میں آسمانی بہاؤ کی حفاظت کرنا۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، جب یعقوب نے خواب دیکھا، اور میں اس کہانی کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، مگر اس نے خواب دیکھا اور ایک سیڑھی آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور اس نے دیکھا خدا کے فرشتے اتر اور چڑھ رہے تھے، اور خدا ان سے اوپر موجود کلام کر رہا ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے، اور یہ آسمان کا دروازہ ہے۔ جب آپ جلدی سے ہزاروں سال بعد دیکھتے ہیں اور اعمال کی کتاب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پینتیکوس کے دن کلیسیا کو جنم دیا، اور آپ دریافت کرتے ہیں کہ کلیسیا دراصل آسمان کا دروازہ ہے۔ اگر زمین کچھ بھی حاصل کرتی ہے تو وہ اسی آسمان کے دروازے یعنی زندہ خدا کی کلیسیا کے وسیلے آتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کچھ ایسے ہی جاری نہیں کرتا۔ جب آپ اعمال 2 باب پڑھتے ہیں، پہلے اور دوسرے باب کو، اور وقت کی کمی کے باعث میں یہ سب نہیں پڑھوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کلیسیا کے آغاز کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے کہ آسمان کھل گیا اور یروشلم کی گلیوں میں نزول نہیں ہوا بلکہ 120 کی جماعت پر نزول ہوا، اور ان کے ذریعے یہ گلیوں میں گیا اور لوگوں نے نجات پائی۔ تو آسمان زمین پر نہیں آتا، لیکن اگر آسمان زمین پر آتا ہے تو وہ خدا کے لوگوں کے ذریعے آتا ہے، یعنی ہمارے ذریعے، تاکہ کھوئی ہوئی دنیا کو چھوئے اور دیکھیں۔ آسمان کا نزول گلیوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا نزول کلیسیا پر ہوتا ہے، اور کلیسیا کے ذریعے کھوئی ہوئی دنیا تک۔ تو آج میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے بہاؤ کی حفاظت کریں جو ہم تک آتا ہے اور ہمارے ذریعے کھوئی ہوئی دنیا تک پہنچتا ہے، کیونکہ
ایسی چیزیں موجود ہیں جو آسمان کے بہاؤ کو روکتی ہیں، اور منظم مذاہب ہمیشہ آسمان کے بہاؤ کو مار دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو مارتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کے نظام موجود ہیں، آپ کے پاس انسانی نظام ہے، اور پھر آپ کے پاس مذہبی نظام ہے، آپ کے پاس معاشی نظام ہے، اور یہ سب اس سمت میں بہتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں۔ اور دنیا کے ساتھ دوستی خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے مگر اس دنیا کا نہیں ہونا۔ یسوع نے کہا خوف نہ کھاؤ کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ وہ گواہی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے ایمان کے وسیلے اس دنیا پر غالب آتے ہیں۔ تو آسمان سے ایک نزول ہوتا ہے روح القدس اور خدا کے مسح کے وسیلے، اور یہ مسیحی زندگی میں اور ہمارے ذریعے سے جاری ہوتا ہے، اور ان تک زندگی اور روشنی پہنچتی ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ خدا ہمیں تاریک جگہوں میں نور کے طور پر بھیجتا ہے۔ اگر میں یہاں پر موجود لائٹس کو بند کر دوں تو یہ جگہ پوری طرح تاریک ہو جائے گی، مگر روشنی کی ایک کرن یہاں پر روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ روشنی ہمیشہ تاریکی پر غالب آتی ہے، اور زندگی ہمیشہ موت پر غالب آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ کلیسیا میں اور کلیسیا کے ذریعے آتا ہے، اور ہم آسمان کا دروازہ ہیں کھوئی ہوئی دنیا کے لیے۔ تو آج میں آپ کو 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے خلاف ہمیں آسمانی بہاؤ کو جاری رکھنے کے لیے حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 1، تلخ زندگیوں میں خدا کے کلام کے نزول کا بہاؤ ہونا چاہیے، یعنی خدا کے لوگوں کی آپ کے پاس بائبل ہونی چاہیے، آپ کے پاس خدا کے کلام ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی میں جاری ہو۔ اگر آپ خدا کے کلام کے نزول کو روکتے ہیں تو آپ زندگی کو روکتے ہیں۔ میں عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیں، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ مل کر کہیں آمین۔ خدا کے کلام کو جاری ہونا چاہیے، اور ایک ایماندار کی زندگی میں خدا کے کلام کو آنا چاہیے۔ یسوع نے یوحنا 6 باب کی 63ویں آیت میں کہا، اور میں یہ پڑھوں گا نہیں، مگر اس نے کہا جو کلام میں تم سے کرتا ہوں اس میں روح ہے اور زندگی ہے۔ یہ کاغذ پر لکھے گئے الفاظ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ روحانی الفاظ ہیں اور یہ زندہ اور متحرک ہیں۔ خدا کا کلام خدا کا سانس ہے۔ خدا کی رہنمائی میں درجنوں لوگوں نے اسے تحریر کیا، اور یہ 1600 سالوں میں لکھا گیا، اور یہ کامل یگانگت میں مرتب کیا گیا، کیونکہ خدا نے آدمیوں اور عورتوں کی رہنمائی کی اور ان میں اپنا دم پھونکا تاکہ خدا کے کلام کو تحریر کریں۔ تو یہ آپ کے اور میرے لیے خدا کا کلام ہے۔ میری زندگی میں مجھے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اگر میری زندگی میں خدا کے کلام کا نزول نہیں تو پھر میں آسمانی نزول کو روک دیتا ہوں جو مجھ میں اور میرے ذریعے آتا ہے۔ آپ کے پاس کلام ہونا چاہیے جو 2 دھاری تلوار سے تیز ہے، اور جو روح اور جان اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور جو دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خیالات دراصل وہ نظریات ہیں، اور ارادے ہیں وہ توانائی اور عہد ہے جو ان نظریات کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ اور خدا کے کلام مجھے یہ جاننے میں مدد کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کے خیال ہیں، اور پھر یہ مجھے خدا کے ارادے کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ان خیالات اور نظریات کو حقیقت میں بدلوں، اور یہ مجھے قوت اور عہد دیتا ہے کہ میں خدا کا کام مکمل کروں۔ اگر میرے پاس بائبل نہیں تو مجھے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو میں کر سکتا ہوں کہ بائبل حاصل کروں۔ جبکہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ انتہائی غریب ملک میں رہتے ہوں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس سیل فون ہے، اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے لباس ہے، پاؤں میں جوتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرے پاس بائبل نہیں تو میں ہر وہ قانونی کام کروں گا جو خدا کے
کلام کے حصول کو ممکن بنائے، اور اگر میں پڑھ نہیں سکتا تو میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈوں گا جو میرے لیے بائبل کو پڑھے، کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے، یہ دراصل زندگی ہے اور اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو مل کر کہیں آمین۔ تو نمبر 1، مجھے اپنی زندگی میں مسلسل خدا کے کلام کو جاری رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں، نمبر 2، مجھے اپنی زندگی میں ایمان کے نزول کو پانا ہے تاکہ میں مسلسل اس دنیا میں چل سکوں اور کام کر سکوں، اور وہ کام مکمل کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ رومیو 10:17 میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ان دونوں کا انتہائی قریبی تعلق ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2، خدا کے کلام کا جاری ہونا میری زندگی سے ایمان کے جاری ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر میں خدا کے کلام کے نزول کو روکتا ہوں تو پھر میں ایمان کے نزول کو بھی روکتا ہوں، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ بائبل بتاتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس سن لیا، بلکہ مسلسل سنتے رہنے سے۔ آپ کا ایک بار بائبل کا مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو مسلسل کلام کو سنتے رہنا ہے، اور جب آپ مسلسل خدا کا کلام سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے نہیں کہ میں نے سنا تھا، بلکہ مسلسل خدا کا کلام سنتے رہنے سے۔ تو جب میرے پاس خدا کا کلام ہوتا ہے جو میری زندگی میں بہتا ہے، تو پھر میری زندگی سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور ایمان کے جاری ہونے سے توقعات پیدا ہوتی ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں توقعات ایمان کے پروں پر سفر کرتی ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت بتاتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ توقعات ایمان کے پروں پر سفر کرتی ہیں۔ خدا اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے، اور دیکھیں جب کلام میرے دل میں آتا ہے اور ایمان میرے دل سے ظاہر ہوتا ہے اور ایمان میرے دل سے جاری ہوتا ہے، تو توقعات ایمان کے پروں پر آتی ہیں۔ ایمان خدا کے خیالوں کو لیتا ہے، اور وہ خیال جو روح القدس کے وسیلے آتے ہیں، خدا کے کلام کے وسیلے، تو ایمان ان خیالوں کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ آمین۔ تو میں ایمان کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ کو اس کے لیے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ جو کلام کہتا ہے، آپ کلام سنتے ہیں اور ایمان آپ کے دل میں پروان چڑھنے لگتا ہے، مگر ایمان آپ کی زندگی سے ظاہر نہیں ہوگا جب تک فرمانبرداری نہ کریں۔ جب آپ کلام سنتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں جو کلام کہتا ہے، اور آپ اپنی انگلی اس پر رکھتے ہیں جو وہ کہتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، اور جب میں اس کی فرمانبرداری کرنے لگتا ہوں تو ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ مگر پھر اس کا دوسرا پہلو ہے، روح القدس آپ کے دل سے نمٹنے لگتا ہے، اور جو آپ نہیں دیکھ پاتے میں اپنے دل میں کلام سنتا ہوں اپنے کانوں کے ذریعے، اور میں اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کسی طرح سے روح کی فرمانبرداری کرتے ہیں مگر کلام کے مطابق نہیں۔ تو آپ کو کلام کو لینا ہے، پھر آپ کو روح کو لینا ہے، اور آپ کو اس کی فرمانبرداری کرنی ہے جو کلام کہتا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی فرمانبرداری کرنی ہے جو روح القدس کہتا ہے مگر آپ نہیں دیکھ پاتے، اور پھر آپ خدا کے خیالوں کو لیتے ہیں جو حقیقت بن جاتے ہیں، کیونکہ ایمان اس سے جاری ہوتا ہے۔ خدا نے میرے دل سے کلام کیا۔ میں 25 مختلف ممالک میں خدا کے کلام کی منادی کر چکا ہوں۔ خدا مجھے مشرق وسطیٰ میں لے گیا، خدا مجھے امریکہ میں استعمال کرتا ہے، میں نے پاکستان میں خدمت کی، مشرق وسطیٰ میں بھی۔ بعض اوقات ہم دوسرے ممالک میں جانے سے پہلے ان کے لیے ویڈیوز اور پروگرامز تیار کرتے ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے وہاں پر منادی کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں۔ ہم روانڈا میں جاتے ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، افریقہ کے دوسرے ملکوں میں بھی، اور مشرق وسطیٰ کے مختلف مقاموں پر جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے
کلام کو سنا اور کلام نے کہا کہ دنیا کی دوسری جگہوں پر جا، تو میں نے اس کی فرمانبرداری کی۔ مگر پھر میں نے خدا کے روح کو یہ کہتا سنا، میں چاہتا ہوں کہ تم روانڈا جاؤ اور وہاں پر کچھ کروسیڈز کرو، میں چاہتا ہوں تم قوموں کو چھوؤ اور تم اردو میں پروگرام کرنے شروع کرو، فارسی میں اور عربی میں بھی، اور یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں۔ یہ سب عملی ایمان ہے، مگر میں نے روح القدس کی فرمانبرداری کی جو اس نے کہا، جو خدا کے کلام سے منسلک ہے۔ اور اب یہ حقیقت بنتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور خدا اس کلام کو آپ کے دلوں کو چھونے اور آپ کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو تبدیل کرے اور آپ میں ایک آگ جلائے۔ تو جب خدا کے کلام کا بہاؤ ہوتا ہے اور اس سے ایمان جاری ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر 3، آپ کی زندگی میں فروتنی کا بہاؤ ہونا چاہیے۔ فروتنی کا بہاؤ، تو پھر آپ دیکھیں یعقوب چوتھا باب 1 سے 10 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک ہو جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم میں بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ میری زندگی میں فروتنی کو جاری ہونا چاہیے۔ غور سے سنیں، وہ کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، خدا گھمنڈیوں کے خلاف ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کہے گا تو تبھی یہ ہوگا کہ میں بہت کچھ ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ نہ، دیکھیں، غرور ایسی چیز ہے جس نے شیطان کو خدا کی حضوری سے مکمل طور پر نکلوایا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں خود کو سرفراز کیا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ بھی قادر خدا کی طرح ہوگا، وہ قادر خدا کی طرح بن جائے گا، وہ قادر مطلق خدا کے تخت کو لے لے گا، اسے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود میں طاقتور ہے، وہ خود میں کفیل ہے۔ اور جب مرد یا عورتیں خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خود کفیلی اور اپنی طاقت میں، تو یہ دراصل فروتنی نہیں ہوتی بلکہ یہ غرور ہے۔ تو فروتنی کو میری زندگی میں لگاتار جاری ہونا چاہیے اور خدا کو میری زندگی میں موجود ہونا چاہیے، اور وہی ہے جو مجھے مضبوط کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے چھوتا ہے۔ میں اس کے کلام کی فرمانبرداری کرتا ہوں اور میں یہاں خدا کے مقصد کے لیے ہوں، مگر میں اپنی طاقت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مسا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بھلائی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی بھلائی میں کھڑا ہوتا ہوں، یسوع کے خون کے وسیلے کھڑا ہوتا ہوں، میں اس کی دی گئی معافی کے وسیلے سے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور جب آپ خدا کے تابع نہیں ہوتے، خدا کے تابع ہونا فروتنی کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں، خداوند میری زندگی کو استعمال کر۔ اور صرف تبھی آپ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے خدا کے نزدیک ہو جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ وہ کہتے ہیں دو دلے مت بنو۔ آج مسیح کی کلیسیا میں بہت سی دو دلی ہے، جہاں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، جہاں وہ جاتے تو اس سمت میں ہیں اور دیکھتے دوسری سمت میں ہیں۔ اپنی نظریں خداوند پر لگائیں، دو دلے مت بنیں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، اپنی زندگی میں کلام اور ایمان اور فروتنی کو جاری ہونے دیں۔ ہاللویا۔
یاد رکھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ یسوع مسیح اور اس کی قدرت ہے جو آپ کے اور میرے وسیلے سے کام کرتی ہے۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کا بہاؤ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں ایمان کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں فروتنی کا بہاؤ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر 4، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ خدا کے الفاظ ہونے چاہیے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آئیں چند حوالے دیکھتے ہیں۔ یعقوب 3 باب 1 سے 6 آیت تک یہاں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو اب یہ ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں یہ آپ کی موجودگی کا تعین کرتے ہیں، یہ آپ کی اصل کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کی موجودگی کے لیے اگر آپ بے اعتقادی کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ وہ بولتے ہیں جو دنیا کہتی ہے، اگر آپ غربت کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ بیماری کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ اداسی کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ تاریکی کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ وہ کہتے ہیں جو ابلیس کہتا ہے، تو پھر آپ سے تاریکی جاری ہوتی ہے اور یہ آسمان کے بہاؤ کو روک دیتی ہے، کیونکہ آسمان کے بہاؤ کے ساتھ بادشاہی کے الفاظ کا بھی بہاؤ ہونا چاہیے، یعنی میرے منہ سے خدا کے کلام کو جاری ہونا چاہیے، کیونکہ یعقوب بتاتا ہے کہ میری موجودگی کی اصل کا تعین ہمارے الفاظ کرتے ہیں۔ ملاکی 3 باب اور 13 آیت۔ تو آئیے ہم اس حوالے کو جلدی سے پڑھیں۔ ملاکی 3 باب 13 آیت لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا، اب رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے، اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا ایمان کے الفاظ کو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جاری ہونا چاہیے، اور یہی الفاظ ہمارے منہ سے نکلنے چاہیے۔ اگر یہ ایمان کے الفاظ نہیں، جبکہ ایمان کا کلام خدا کے کلام سے منسلک ہوتا ہے، تو انہیں مت بولیں۔ وہ مت بولیں جو دنیا بولتی ہے۔ آپ کے منہ سے ایمان کے الفاظ جاری ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے منہ سے ایمان کے الفاظ جاری نہیں ہوتے تو یہ آسمان کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں۔ نمبر 5، دینے کے حوالے سے بہاؤ ہونا چاہیے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے غریب ہیں یا آپ کے خیال میں آپ کتنے غریب ہیں۔ آپ کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے، مظلوم سے فاتح کی طرف آنا ہے۔ اور اب سنیں، داؤد ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر خیموں میں گیا، اور جولیت ایک طویل القامت شخص تھا۔ وہ 10 فٹ لمبا تھا، جبکہ داؤد چھوٹا لڑکا تھا، مگر اس کے اندر ایمان تھا، اور اس نے وہ سب دیا جو اس کے پاس تھا۔ اس نے اس سورما کو مارا، اور جو فوجیں اس وقت اسرائیل کے خلاف سب آ رہا تھیں ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ جب داؤد آگے گیا اور جولیت کو مارا تو دشمن فوجیں وہاں سے نکلیں اور بھاگیں، کیونکہ وہ وہاں پر یہ کہنے کے لیے نہیں گیا تھا کہ میں تو ایک چھوٹا سا چرواہا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے۔
خدا نے 5 چکنے پتھر اور ایک چھوٹے لڑکے کو استعمال کیا، کیونکہ وہ اپنا آپ دینے کے لیے تیار تھا کہ میں خدا کے لیے اپنا آپ پیش کروں گا، بھلے سامنے کوئی بھی سورما ہو، اور یہ ایک بڑا کام ہے، مگر میں خدا کے لیے وہ دوں گا جو میرے پاس ہے، کیونکہ میں عظیم خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ کی زندگی میں دینے کے حوالے سے بہاؤ ہونا چاہیے۔ آپ کو مظلومیت کی ذہن کو چھوڑنا ہے اور فاتح کی ذہنیت کو اپنانا ہے۔ دیکھیں، میں وہ نہیں کر سکتا جو خدا کرنے کو کہتا ہے، میں بہت غریب ہوں، نہیں۔ دینے کے لیے آپ میں ایک بہاؤ ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے رویے کو بدلنا ہے، اور اگر آپ میں کلام کا بہاؤ ہوگا اور اگر آپ میں ایمان کا بہاؤ ہوگا، فروتنی کا بہاؤ ہوگا، اور آپ کے منہ سے ایمان کے الفاظ نکلیں گے، تو آپ کے دینے کے بہاؤ میں تبدیلی آئے گی۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں پیش کروں گا۔ یعقوب نے کہا، خداوند اگر تو میری حفاظت کرے تو میں اپنی ہر چیز کا 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ یہ نقطۂ آغاز ہے، اور اس نے 10واں حصہ دیا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسے دینا شروع کریں، اور آسمان سے جو جاری ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ کی زندگی کے ذریعے دوسروں تک جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کا بہاؤ، ایمان کا بہاؤ، فروتنی کا بہاؤ، ایمان کے سنے الفاظ کا بہاؤ، اور پھر دینے میں بہاؤ۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کو اپناتے ہیں تو آپ کے لیے آسمان سے مسلسل نزول ہوگا آپ کی زندگی میں، اور آپ کی زندگی کے ذریعے آپ کی زندگی سے جو آپ کے گرد دنیا کو چھوئے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے، خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔